160 سورۃ المجادلہ آیت نمبر 14۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزری ہوئی آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں ملاقات کے لیے صدقہ مقرر کرنے کے بعد اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے واپس لیا اور حکم دیا کہ اگر یہ تم پہ شاق تھا، تم نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نمازوں کا اہتمام کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ تلاوت شدہ آیتوں میں ان لوگوں کی نشاندہی کی جاتی ہے اور ان لوگوں پہ اللہ کے غضب کا اعلان کیا جاتا ہے جو ظاہری طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ جس طرح گزری ہوئی آیتوں میں نے عرض کیا تھا کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ویسے ہی بیٹھتے تھے، لمبی چوڑی کہانیاں بیان کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کرتے تھے۔ تو اب انہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ یہ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتے ہیں منافقین، پھر ان کا دلی لگاؤ ایک جانب بھی نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ وہ مسلمانوں کے ہاں ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ادھر ان کے تعلقات اور روابط وہ یہود کے ساتھ تھے، مدینہ کے جو یہود تھے، اور منافقین بھی انہی یہود میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ نہیں دیکھتے ہیں ان لوگوں کے طرف جو پھرے ہیں، کس طرح قوما غضب اللہ علیہم، ایک ایسی قوم کے طرف دوستی کا انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہے کہ اس قوم پہ اللہ کا غضب ہوا ہے، اللہ نے اس پہ غضب کیا، مراد اس سے یہود ہے۔ اب یہی لوگ ما ہم منکم ولا منہم، نہ یہ تم میں سے ہیں نہ ان میں ہیں۔ وہ تو ظاہری طور پہ یہود ایمان نہیں لا رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ منکر ہیں، یہ ان کے ساتھ بھی ہیں اور تمہارے ساتھ بھی ہیں۔ اب نہ ان کے ساتھ رہے نہ تمہارے ساتھ رہے، ایک طرف کو نہیں ہے۔
وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ اور جھوٹ پر قسم بھی لیتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ان کے ساتھ لگاؤ و محبت رکھتے ہو تو وہ اس پہ قسم لیتے ہیں کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے، حالانکہ اپنی اس بات کو وہ جانتے بھی ہیں۔ اب فرمایا دوسری آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ کیوں؟ کہ ایمان کا جو شخص دعویٰ کرے، کہے کہ میں ایماندار ہوں، تو ایمان کے دعوے کے بعد ایماندار کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگی۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، تو پھر وہ اس کی محبت اللہ کے ساتھ ہوگی، اس کے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ اب اللہ کے دشمن اور رسول کے دشمن کے ساتھ محبت کرنا تو گویا وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے، اپنے ایمان میں جھوٹا ہے، کہ اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے اور اللہ کے دشمن کے گود میں بیٹھ جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے اور ادھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کے ساتھ وہ محبت کرے۔ بہت سارے مقامات پہ قرآن کریم نے اس چیز کو منع کر دیا ہے کہ کافروں کے ساتھ ایمان والوں کی محبت نہیں ہونی چاہیے، پابندی ہے۔ ہاں، کافر کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، کافر کے ساتھ مدد کرنا چاہیے، کافر کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، کافر کے ساتھ تجارتی لین دین کرنا چاہیے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو دلی محبت سے ہٹی ہوئی ہیں۔ اب ایک آدمی تجارت کرتا ہے اگر کسی کافر کے ساتھ تو وہ تجارت کر سکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اخلاق سے پیش آتا ہے تو اس کو آنا چاہیے کہ مسلمان اخلاق والے ہوتے ہیں۔ جو محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہے وہی محبت اپنے دل میں کسی کافر کے لیے پیدا کرنا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پابندی لگائی ہے۔ باقی ویسے تعلقات ان کے ساتھ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ تو کہا اگر تمہاری محبت اللہ کے ساتھ ہے تو کافر کے ساتھ تمہاری محبت نہیں ہونی چاہیے۔ جب ان دونوں کا ٹکراؤ آ گیا تو اب پھر دیکھا جائے گا کہ تمہاری محبت کا جھکاؤ کس طرف ہے۔ اسی لیے تو آگے بھی بات آئے گی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے واقعات میں ایسا آتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو مار کے قتل کرتا ہے اور بیٹا اپنے باپ کو مار کے قتل کرتا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ حالانکہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، لیکن یہاں پہ بات آتی ہے ایمان اور محبت کی، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلے میں پھر یہ رشتہ، یہ محبت باپ اور بیٹے کا نہیں رہتا، وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ غالب رہتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اور تیسری آیت میں کہا جاتا ہے اتخذوا ایمانہم جنہ، یہ جو ظاہری طور پہ دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنے ایمان کو ڈھال بنایا ہے، اس پر بنایا ہے۔ اب ایک ہاتھ سے جب تلوار کو چلایا جاتا ہے نا، تو دوسرے ہاتھ سے اس پر ہوتا ہے، ڈال ہوتا ہے تلوار کے وار کو روکنے کے لیے۔ کہا انہوں نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ مسلمانوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جی میں بھی تو مسلمان ہوں، اس لیے کلمہ پڑھا ہے۔ اب ان کے دلوں کی بھی چھپے ہوئے راز اللہ پاک اپنے نبی پہ ظاہر کر رہے ہیں۔ فرمایا اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اس پر بنایا ہے اپنے ایمان کو، ایمان ان کا نہیں ہے، ایمان والوں سے بچنے کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، خود بھی ایمان نہیں، اوروں کو بھی اللہ کی راہ سے ایمان سے روکتے ہیں۔ پھر فرمایا ان کے لیے عذاب ہے مہین اور رسوا کرنے والا۔ اب آدمی جب جہاں کہیں کسی مصیبت میں
پنس جاتا ہے نا، تو وہاں پہ برادری اس کو کام دیتی ہے، اپنا اہل و عیال اپنے بچے اس کے کام میں آتے ہیں، سرمایہ دار آدمی ہے تو اس جھنجھٹ سے نکلنے کے لیے اپنا سرمایہ پیسہ لگاتا ہے، ہاتھ پاؤں ہر طرف سے مارتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ فرمایا عذاب بھی ان کو ہوگا، ذلت کا عذاب ہوگا، شدت کا عذاب ہوگا، رسوائی کا عذاب ہوگا۔ اس کے باوجود لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کو نہیں بچا سکے گا، نہ ان کا مال بچائے گا، نہ اولاد بچائے گا۔ یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ اگر کوئی یہی سوچتا ہے اور اس کا یہی ذہن ہے تو یہ خام خیالی ہے کہ آخرت میں بھی میں اس طرح کروں گا۔ جتنا بھی اس کا مال و جائیداد ہو، وہ جتنے بھی جائیداد کا مالک ہو، اس کے بچے جتنے بھی زیادہ ہو، اولاد جتنا بھی زیادہ ہو، فرمایا اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے عذاب ہے، سخت عذاب ہے، رسوائی کا عذاب ہے۔ اب کب ہے اور کہاں پہ ہے؟ فرمایا وہ جہنم ہے، اولئک اصحاب النار۔ وہ جو کہا جا رہا ہے رسوائی ہے، وہ جو کہا جا رہا ہے شدت کا عذاب ہے، اب اس کی تعیین ہو گئی، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں۔ کیوں کہ اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، اللہ کے رسول کو اور اس طرح ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ ان کا ایمان نہیں ہے اور ان کی محبت اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ پاک ان کو دردناک عذاب دے گا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کے طرف، تولوا قوما، جنہوں نے دوستی کی ایک قوم کے ساتھ، غضب اللہ علیہم، ایک ایسی قوم کے ساتھ کہ ان پہ اللہ نے غضب کیا ہے، ما ہم منکم، یہ اس قوم کی طرف جانے والے تم میں بھی نہیں ہے، ولا منہم، اور ان میں بھی نہیں ہے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ قسم لیتے ہیں جھوٹ پہ، یہ جھوٹے ہیں اور جھوٹ پہ قسم لیتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں، پھر بھی جھوٹ پہ قسم لیتے ہیں۔ اعد اللہ لہم، تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے، عذاب شدیدا، بہت سخت عذاب، انہم ساء، یہ ہیں برے، ما کانوا یعملون، جو عمل کر رہے ہیں یہ بہت برا عمل ہے۔ اور ان برے اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے، اتخذوا ایمانہم، کہ انہوں نے لیا ہے اپنے قسموں کو، جنتاً، انہوں نے اس پر بنایا ہے، اس کو ڈال بنایا ہے، قسمیں یہی لیتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی زد میں نہ آئیں، اور دوسرے جانب فصدوا عن سبیل اللہ، پر وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، خود بھی ایمان والے نہیں ہے، اوروں کو بھی انہوں نے روکا، فلہم عذاب مہین، پس ان کے لیے عذاب ہے رسوائی کا، لن تغنی عنہم، کام نہیں دے گا ان کو، اموالہم، ان کا مال، ولا اولادہم، نہ ان کا اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، نہ مال بچائے نہ اولاد بچائے، دردناک عذاب اور رسوائی کا عذاب انہیں ملے گا۔
اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ابد الآباد رہیں گے۔